السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے فضائل اعمال میں سے باب ششم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کا اسلام لانے کا قصہ باب نمبر 1 کے 5 پر گزر چکا ہے۔ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمنا ظاہر کی کہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیض سے استفادہ حاصل کروں اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنا مال میں سے کسی چیز کا خرچ کرنے کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ وہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کرامت اور سواری میں متعی۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کرامت ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی اونٹنی کی اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب چیزوں سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر ہی وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں نے شاہ فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک آدھا ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا، فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کے چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تو معذور ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے اور بھول گیا تو بھولا تو نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے بلایا، فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی ہے، بھول گیا تھا؟ مگر مجھے خیال ہوا کہ میں بھول گیا تھا۔ اگر بھول گیا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا۔ میں نے اول اسی اونٹ کو لیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کرامت ہے، آپ کے اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو
اس کا انتظار میں ہے کہ تو مرے تو وہ لے لیں، تیسرا حصہ دار تو خود ہے اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت ہو تو یہ تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں اپنے لیے آگے چلتا کرو تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ تین حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے، بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑی بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا یا پہن لیا اور پرانا کر دیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے، جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ اللہ پاک بھائی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ساری باتیں ہم سب کی زندگی میں آ جائے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، بھائی اس کے لیے محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت، جس محنت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے اندر دین کی ہواؤں کو چلایا، اور اس لیے بھی مال کو وہاں خرچ کرنا جو اللہ نے حکم دیا اور وہاں خرچ کرنے سے بچانا جس میں اللہ نے جو ہے وہ منع کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔